دے سینے دوتے باہ بڑھتی بھی ہے، سینے دو باہ نکلتی بھی، آگ نکلتی، چیخ و پکار کی آوازیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جبریل ایک قوم لوگ ہنہیں کو کیوں یہ صدا ملتی بھی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جبریل ایک قوم لوگ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا ہے، عرض کی دی سونا محبوبہ اے او لوگ جیرا دنیا دے گانے سنتے ہیں یا گانے اکھیدے ہیں یا کنجریاں دے گانے سنتے ہیں، اپنے نفس کو اپنی روح کو تازہ کرنے واسطے اے او لوگ مرد عورتاں جے دنیا دے گانے سنتے ہیں یا ٹی وی دوتے اے ہونے دے آگ یا ہونے دے جو باہ نکلتے ہونے کوئی سزا دیتی ہوئی دیئے۔ حضور علیہ السلام کچھ ابھی تھے آپ کے حضور علیہ السلام آپ براق تے سوار سجے پاس آواز آئیے، اے اللہ نے نبی ساری گال سن آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وال کھبے پاسے آواز آئیے آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وال اگو آواز آئیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، اے حضور کو پتہ ہے کہ آپ نے توجہ نہیں دیتی، جواب نہیں دیتا۔ پوچھن کا مقصد ہی واسطے ہے کہ جبریل کو پوچھن لگے میں حدیث بیان کرا، حدیث سننے لوگ میری امت کو سن اور ہدایت پہ عمل کریں کہ اتنا ایک کام کرے سے اتنا اجر ہے، ایک کام کرے سے اتنا ثواب ہے، ایک کام کرے سے اتنا گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کچھ عقیدے کے کچھ لوگیں کو ڈٹھے، آپ نے کچھ لوگیں کو ڈٹھے زمین کے اندر ہوٹن بیج سٹینے بھی ہیں، ہوٹن جامی کم کیے، ہوٹن پاکی بھی دیئے، ہوٹن قدر شک کرنے مال جمع کر دیئے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کہ کی ہونی کھیتی ہے، ہوٹن بیجی سٹے دے، ہوٹن نکلی ہم دیئے، ہوٹن پاکی بھی دے، ہوٹن قدر شک مال جمع کی دے۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اے او لوگ جو اللہ دے راستے دے خرچ کریں دے، اللہ دے نام دے دیں دے، مالک دے نام دے خرچ کریں دے، اے ہوتا اجر ہے، ہوتا دے دیں اللہ کو عطا بھی کر دے، اتنا ثواب ہے۔ مثال ہی دی مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر مثال دیئے کہ انسان زمین دے اندر حال بہیں دے، زمین کو اکھوڑ دے سٹم دے، ہوتے وچ بیج سٹیں دے، مالک دی مرضی پیدا کرن دے یا نہ کرن دے، فرمایا تو ایک دانہ سٹیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ تے ایک دے بدلے 700 دانہ عطا کریں دی۔ کنک دے ایک دانے میں جو قرآن رکھیں دے، فرمایا ایک دانہ سٹیں دو، ایک دانے میں جو 7 لڑیاں پیدا تھی دے، فرمایا ہر لڑی دے ایک سیٹا ہو دے، سیٹے دے اندر 100 دانہ ہو دے، 7 لڑے تھے گیا کہ 100 دانہ ملیا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے ناتے ایک خرچ کریں دی، میں تے کو دنیا دے بھی عطا کرے سا، آخرت دے اندر 700 اجر دا ثواب بھی عطا کرے سا۔ زمین دا سینہ سے پھاڑ دے ساڈا مدونا مگر مالک وہ عطا کریں دی، ایک دیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ تے کو 700 دے دی۔ فرمایا جتنا نیت مکر سے اجر اتنا ہو سے، ثواب اتنا ہو سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو اجر اتنا عطا کرے سے۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی وہ محبوبہ اے او لوگ جو اللہ دے نام دے یعنی اللہ دے گھر دے خرچ کریں دیں، اللہ دے راستے دے خرچ کریں دیں یا قرآن پاک پڑھنے بیٹھے بالے دے خرچ کریں دیں، اے ہوتا 700 اجر ہے۔ فرمایا ایک دیں گی اللہ تبارک والے کو 700 عطا کریں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار تھے، تیرے میرے پیارے نبی پاک
تعالی علیہ وسلم جب مسجد اقصی دے اندر پہنچے حضرت آدم علیہ السلام گھنتے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام سارے پیغمبر دے رسول نبی موجود ہیں حضور علیہ السلام جب مسجد اقصی اندر پہنچے حضور علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر گئے مگر جہی پتھر نال حضور علیہ السلام دی سواری مبارک نے برات بدھی گئی سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ نے انگوں کا اشارہ کے سوراخ نکتے وہ پتھر دے پاؤں یعنی آپ کی سواری بدھی گئی ہے یہ پتھر مشہور ہے آج بھی پتھر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیشہ غسل کریں دی ہم کل ہے کریں دی ہم یعنی اپنے امت اپنے مخلوق کے سامنے نہ کریں دی ہم تو لوگ اعتراض کیتا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کل ہے کیوں دھمتے رہنا دے جسم تے آئے پہ کل ہے تار کریں دے غسل کریں دے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر دے کپڑے رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے آنے وہ پتھر جیرنا کپڑے چاہتے بھاجے پہ پتھر ڈھکتا نہیں مگر اللہ دے حکم نہ وہ پتھر کپڑے جاتے بھاجے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاجے پہ وہ پتھر اٹھے ہی رکھے جیتے ہونے نے امتی ہن ہونے غلام ہن ہونے منن والے ہن پتھر اٹھے رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کو مارن لگے تو پتھر روان لگے اللہ کی درگاہ فریاد کے مالک فرمایا سزا میں تو کیوں ملتی بے میں تیرے حکم کے مطابق میں کپڑے چاہتے ٹوٹ پیا اللہ سے نے فرمایا پتھر نہ گھبرا اے موسیٰ ایک اور وقتم سے فرمایا نبی دا سردارم سے تیرے ہوتے قدم رکھے سیا اے او پہاڑے بہرحال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر پہنچے سارے نبی انتظار چن فرمایا وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جس وقت ان کے چہرے پہ نظر پڑی ہوگی سارے انبیاء حضور علیہ السلام دا استقبال کی تیری سامنے پکارے فرمایا رکھے بد ہو رک تو جا دیکھتے رہ گئے چہرائے ودوہا دیکھتے رہ گئے سارے نبی حضور علیہ السلام دا استقبال کی تے حضرت آدم علیہ السلام گھنتے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام سارے موجود ہیں ہی وجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روح کے اندر اپنے نبی نے وعدہ کیتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ سے فرمایا جب میرا معبود تمہارے گناہ ہوئے فرمایا ہونے دبو ہے ایمان گھنانا ہونے مدد کرنی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دے فرمایا آدم تو لا دے عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہیں اور مصلح خالی ہے امام کون بنے حضرت علماء نے لکھ دیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان دیتی ہے حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پکڑتے فرمایا یا رسول اللہ مصلح خالی ہے مصلح دے تسا آؤ ہی تو پتہ لگے کہ نبی نے معراج حضور کا چہرہ ہے اور حضور کا معراج اللہ کا دیدار ہے نبی نے معراج حضور کا دیدار ہے اور حضور کا دیدار اللہ کی معراج ہے بہرحال حضور علیہ السلام نے دو رکعت نماز نفل پڑھی شکرانے پہلی رکعت کے اندر سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھی نے اور دوسری رکعت قل هو اللہ پڑھی نے سارے پیغمبر حضور علیہ السلام دے پچھوں نماز پڑھی نے مسئلہ یہ بھی ہے اگر ایک جاتے فرمایا چار علماء موجود ہیں فرمایا انہوں نے علم
فرمایا ہونے کی اٹھاوے سے علم برابر ہے غلط ہونے دے فرمایا اٹھاوے سے نہ متقی پرہیزگار کون ہے اگر متقی پرہیزگار بھی برابر ہے غلط ہونے کی عمر اٹھیوے سے اگر عمر کے اندر برابر ہے غلط ہونے کی آواز جڑے نہ فرشت مبتدا کی دے فرما ہو جڑے قیامت کھڑے علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ادا پسند ہے یہ اللہ کے دربار کے مولا فرمایا یہ ادا میری امت کو دے دے اللہ سے نے فرمایا محبوب فرما جو نماز فرض کی تے قیام تیری امت کو دیتے فرمایا نماز اوہے پڑھ سے عبادت فرشتے کرے ہونا دا ثواب تیری امت کو عطا کرے سبحان اللہ اور جہاں جائے فرشتے قیامت کھڑے اگر وہ قیام حضور دا غلام فرمایا نماز پڑھ دے قیام دا ثواب سے فرشتے دا بہرحال حضور علیہ السلام فرمایا تجھے اسمان دیکھیں فرمایا حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ نبینا علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی آپ کرد بعد فرشتے کو ڈٹھے نے اور رکوع دی حالت میں کھڑے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل اے فرشتے رکوع دی حالت کیوں کھڑے حضرت سیدنا جبریل آمین علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ جہاں جانے دے فرشتے اللہ پیدا کے دے نہیں حالت ہے فرمایا اللہ دی عبادت کرنے کھڑے حضور علیہ السلام نے ادا پسند ہے اللہ دی دربار کے لیے اللہ اے ادا میری امت کو عطا کر اللہ نے فرمایا معبودا جرا امت دی طرح رکوع کرے سے اور فرشتے ثواب کو عطا کرے سا سبحان اللہ اتنی خوش قسمت ہو کہ اللہ تو فرشتے عبادت فرشتے کرے گا ثواب تو آپ کو ملتا ہے حضور علیہ السلام تیری اسمان لیکن باقی میراد بہت لمبا میراد مقامات چاہنا اگلے جمعے دن انشاءاللہ بات ہم سے تیری اسمان لیکن حضور علیہ السلام نے خدا پیغمبر نال ملاقات دیئے کہ کوئی فرشتے سجدے کی حالت پہ انچے علماء لکھتے جنہا درخت کھڑے نا انہی مثال قیامت کھڑے ایک قیامت کھڑے جنہا جانور بکری گاؤں میں ہے سجدے دی رکوع دی حالت وطن فرما جے ناگ وچھو چلتے علماء لکھتے سجدے دی حالت ہے فرما پہاڑ جو رکھ بیٹھے تھا فرما وہ قیدہ دی حالت تشدد دی حالت بیٹھے اس سارے پوری دنیا کا مجمع عبادت ہے فرما اللہ نے فرما تیرے پیارے نبی نے امت کو عطا کی دیے فرما عبادت درخت کے اندر کھڑے فرما تسبیح فرشتہ پڑھتا کھڑے تسبیح پہاڑ پڑھتا کھڑے ذکر ہر مخلوق کرنے کھڑے ادا تو کرنے کا اجر تے کو ملتا ہے سبحان اللہ یعنی اجر تے کو ملتا ہے حضور نبی علیہ السلام نے تیرے اسمان دیا فرمایا کچھ مخلوق سجدے دی حالت بھی ہے حضور علیہ السلام نے جبریل اے فرمایا سجدے دی کیوں بنو حضرت جبریل آمین علیہ السلام نے سن محبوبہ فرمایا چاہی جاوے دے فرشتے اللہ نے پیدا کی نہیں حالت اللہ دی عبادت کرے لے کھڑے حضور کو ادا پسند ہے اللہ کی دربار دعا کی دی مولا اے ادا بھی میری امت کو فرما میرے محبوبہ فرما اے ادا بھی فرما تیری امت کو عطا کی فرما تیرا امت کی سجدہ کرے سارے فرشتے نے سجدے ثواب کو عطا کرے سبحان اللہ حضور علیہ السلام اگے چونکہ اسمان دے گئے حضرت یوسف نبی علیہ السلام دے نال ملاقات کیے ملاقات کرنے بعد کوئی حضور علیہ السلام فرشتے بیٹھے تشدد دی حالت بیٹھے تے آپ نے فرمایا جبریل یہ کیوں بیٹھے آج کی سونا محبوبہ فرمائے جہاں جاڑے اللہ نے فرشتے پیدا کی دی حالت بیٹھے اللہ نے ذکر بیٹھے کرنے اللہ کی تصویر بیٹھے اللہ کی عبادت کرنے بیٹھے فرمایا حضور علیہ السلام ادا پسند ہے اللہ کی دربار دے مولا یہ ادا بھی میری امت کو عطا جاتا سبحان اللہ اللہ سے نے فرمایا محبوب تیری امت کو سب کو عطا کرے علماء لکھتے فرمایا نماز سب تو اعلی عبادت ہے فرمایا چاہتے قیام رکوع سجدہ اور آخری قیدہ فرمایا اے افضل ہے فرمایا انہیں چاہے تو افضل جلہ سجدہ ہے رب کو مناونا ہو کہ لمبے لمبے سجدے کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہندارے دریاہ دے ویدے پیان حضرت شاہ شبلی موجود ہیں نماز ٹائم ٹھیک ہے آپ وضو کرنے لگے وضو کرنے بعد نماز تیاری کرنے لگے بزرگ بیٹھے میں سر تے لکڑی دی گٹھا کے ہم دے فرمایا ٹھہر ونجو میں نماز پڑھساں انہیں بزرگ بیٹھے کو اللہ والا ہے واقعی چہرہ نور ہے نماز دے گٹھے فرمایا امامہ تسا
وہ بزرگ نے فرمایا لگنا چاہتی ہوں فرمایا تو سامنے نماز برداشت نہ کر سکسو منت کے نماز پڑھ جب ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا جب بزرگ نے نماز پڑھی ہے فرمایا جب سجدہ کی دے سورج غروب کے پہلا سجدہ تھی سلام پھر نماز حضرت جنید نے کہ اتنا لمبا سجدہ میرا اصول ہے میں سبحان ربی یلالا ایک دفعہ کہتا کہ رب کریم جواب دینے میں سے چیزہ ہی نہیں سبحان اللہ سجدہ سب تو اعلی عبادت ہے رب کو مناونا ہوئی فرمایا کچھ نہیں بنتا فرمایا کلے گئے 2 رکعت نفل نماز جب پڑھ حالت سجدہ دیوانی فرمایا ہو یار تجھے پکارن تیرا کام ادا کرا ہوا رب العالمین دا کام سب تو اعلی جرا سجدہ ہے حضور علیہ السلام چھٹے یعنی 6 آسمان دیکھنے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ملاقات کیے ملاقات فرشتوں نے چھل اللہ کی عبادت کرنے گئے جنہوں حضور علیہ السلام اگیلے بندہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام روک پہ میرے آقا نے فرمایا موسیٰ کیوں نہیں ہے کلیم اللہ کیوں نہیں فرمایا تیرے اللہ تبارک و تعالی تیرے محبوبہ تیری امت شان وہ بنائیے کہ میں دعا کرتا اللہ سے میں امت عطا کرے یعنی بین مانگے ہی واسے بتا کہ تو نبی نے سرداری مگر تیری امت فرمایا قیامت والے سب تو زیادہ جنت حسن مہیبہ سے بتا کہ امت شان کیا ہے حضرت حضور علیہ السلام 7 آسمان دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام واقعہ بہو لمبے صرف بخت ہے جناب آپ نے نال ملاقات کیے حضور علیہ السلام دی دربار کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی منجر میرے طرف کو اپنی امت کو سلام دیجو اور اپنی امت کو آخر اے لفظ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو اتنا پر سے فرما جنت درخت لگ دے وسن علماء نے لکھے جرا بندہ زور دا سبحان اللہ کھندے فرما کرو دی دل دی بیماری نہ لگ سکے سبحان اللہ علماء نے لکھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فرما جرا سبحان اللہ کھندے فرما ہم دل دی تکلیف نہ تھی سے تو جب علماء نے لکھے کہ جتنے دفعہ تو سبحان اللہ کہسی تیرے رزق کے اندر برکت تھی سے اور جنت کے اندر درخت پیدا تھی سے علماء نے اتنا لکھے جڑا بندہ سبحان اللہ ہاتھ چاہ رکھے دے اللہ سے فرما دے جبریل ون فرما جاتے ہاتھ کے بعد وقت لکیر لکھی کے حکم مٹا دے ہو دے رزق واسطے اور وقت تقدیر لکھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ دے کتنے فکر ہزار ہاتھ فکر سے مفت سے دے کہ سبحان اللہ جڑا پڑھ دے اکھیلے فرما کو دل کی بیماری نہ لگ سے سبحان اللہ جڑا اللہ کا ذکر سن دے اللہ کے محبوب کا ذکر سن دے ہاتھ چاہ دے سبحان اللہ کہہ دے اللہ سے فرمائے ہوں دی تلی دے جڑے بہت وقت لگے دے بٹا دے ہوں دے رزق کی تقدیر لکھ دے سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اے میری اپنی امت کو میرے طرف سلام نے کہا فرما سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جرا بندہ پڑھتا رہے سے بلکہ حدیث پاک اندر ہوئے جرا بندہ تنگ دست سے اور روزی دونے پریشان ہے فرما صبح دی نماز تو بعد یعنی سویلے دے سنتا پڑھتے فرض تو پہلے جرا ایک تسبیح دی پڑھے آقا کریم فرما کرو کو تنگ دستی نام سے فرما رزق اتنا ہم سے رزق رکو لاکھ دے ہم سے ان پاس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھانے کی آسانی ہے مگر ہی دا اجر اتنا ہے علماء لکھتے کہ ساری دنیا کے پہاڑ اگر سونا پڑھوانے اللہ نے نہ دے تقسیم کرو ہوتا اجر تھوڑا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اجر زیادہ ہے سبحان یہ اللہ کتنا فائدہ ہے دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ حضور علیہ السلام جاجن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تو ملاقات آگی دیکھیں ٹائم ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اگلا جمعہ اگلی دن بہن جبریل علیہ السلام ملاقات کہ کچھ لوگ کا مہنگائی کے دور ہے میں تو ایک وظیفہ دے سکتا الحمدللہ میرا ذاتی تجربہ ہے مہنگائی کا دور ہے کرن تمہارا کام ہے خدا کی قسم منبر تے بیٹھا میں اور رحمت کے دروازے میرا اللہ کھول دے سبحان اللہ چھوٹی جی دعائیں چھوٹی بال پہنچتی ہے بڑے پہنچتی ہے گھر جم کرے نہ کوئی پرہیز کوئی وقت کوئی علماء نے لکھے کہ وہ دعا دری ہے اگر ہوتا وقت تہجد ٹائم پڑھے انہیں تے اندھیر الگ کمرہ ہوئے لائٹ بھی بند کرے تو بہتر ہے اگر بندہ ڈرتا ہوئے تو زیرو دا بلب والے جا
تے اللہ دی 2 رکعت نماز وضو دے کرے 2 رکعت متحد وضو پڑھے ہود بعد 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھے صلاۃ و توبہ پڑھن بعد علماء نے لکھے کہ انگوٹھے دی بیماری دلا دے سار دی بیماری تک دنیا دی جو بیماری ہے نا ہوں دعا دے پڑھنا ختم تھی ویسے علماء نے اتنا لکھے کہ کینسر دی بیماری جو ہے نا اور دعا پڑھنا نالو بیماری ختم تھی ویسے شکر تھی کی بواسیر تھی کی مسئلے کے جو بھی بیماری ہے وہ دعا پڑھنا نال اللہ دے حکم نالو بیماری ختم تھی ویسے دوسرا فرما رزق اتنا ہم سے اگر تجربہ کرے کہ کہیں کی نوکری نہیں ملتی وہ دعا پڑھے جا اللہ نے دعا کرے ہم کو نوکری مل ویسے اگر کاروبار نہیں چلتا کار دعا پڑھے جا کاروبار چل بکسے اگر جنات دسایا کہیں پاس نہیں جنات رن دے وہ بال نہیں ہے بال ہے مرد ہے عورت ہے وہ دعا جب پڑھے جنات بھاج ویسے بلکہ کھانے چھوٹ میں سے فرما جادو دا سارے حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کے اندر بھی دعا موجود ہے علماء لکھتے ہیں اگر کوئی دعا جب پڑھے فرمایا جنات اور جادو دا سر فوراً ہی ختم تھی ویسے پیری میں سے بھیجے سے 500 روپے بکرے پر ٹیم دے سے مگر اثر نہیں تھی نا اور میں حضور علیہ السلام قرآن پاک کی دعا دے سے نا فرما پڑھن تمہارا کام ہے مسئلے حل کرا میرے اللہ کا کام ہے سبحان اللہ اگر تیرا بندہ تہجد نہیں سکتا توڑ رہی ہے رات کو فلمہ دیکھتے ساری رات سنتا بنانے بے پتہ ہے کیا انسان کیا کو دیکھتے اگر وہ شادی نماز بہتر وقت ہے تہجد ہے بہتر وقت تہجد ہے ٹائم ٹھیک ہے اشادی نماز دو بعد 2 رکعت نماز صلاۃ و وضو پڑھے صلاۃ و توبہ پڑھن دو بعد 100 مرتبہ اول و آخر دعا کیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ہر بندے کو ہم دیے ہیدا کوئی ڈر کو نہیں کوئی خطرہ کو نہیں جیٹم تصویر چاہ بھری تصویر چاہ دو بعد جیٹم دیکھے بھی دقت آلی شروع تھی گئی گناہ دے سامنے آگئے فرما تصویر کو بھوا ساتھ علماء لکھتے ہیں کسی کو وہاں ساتھ والے ہاتھ دے دوان ہاتھ نہیں منگڑے علماء لکھتے ہیں جھولی پھیلا ایوے جھولی کا جا پر تو ربنا ظلمنا بیا کچھ نہ مانگ ایوے پردہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا فرمائے اتنا دے رکت تھی مجھے بل سجدے دیوان فرمائے سجدے دیوی دعا پر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جیٹم فرمائے اتنی رکت آئی تھی مجھے بہتی حالت تھک بھی فرمائے جیٹم سر جیسی سر چاوٹ پارتے پہلے رکت کام تھا بے ہوسی سبحان اللہ میں کئی بار آزما چکا کہ مہنگائی کے دورے ریز تو تمہارے دروازے نے کھڑا ہو سے میرے دوستوں کرے کہ تو سا دعا پڑھ سو ہر بندے کو ہم دیے مگر ہاتھ نہیں چاہنے والا جھولی پھیلا دے کریم سکیے دروازے کھول لینے والا جھولی پھیلا جا فرمایا ہے کہ جانے اولاد نہیں تھی بھی تجربہ کرنے کو اولاد اللہ پڑھے اولاد ملوے سے فرمایا کہیں چیز واسطے پڑھے اللہ کو عطا کرے سے میری طرف کو صاحب کو اجازت دے میں ہی عامل بھی ہاں میں سوچے کہ اللہ دی مخلوق بنا بھلے کرا شاید میرے بخشے دا ذریعہ بنوانی صاحب کو میری طرف اجازت دے رات پڑھ دین پڑھ چہتے موقع ملی پڑھ خدا دی قسم پڑھا تیرا کام عطا کرا میرے رب دا کام ہے اللہ تبارک و تعالی توہا کو اور بے کو ہدایت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین